اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، 9 and 10 انشاءاللہ تلاوت کریں گے اس کی، اور ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی کریں گے۔ تو اس شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ جو، لو اگر، ترکو چھوڑ جائیں، من سے، خلف پیچھے، ہم اپنے، من خلفہم اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، ذریۃً اولاد، بچے، ضعافاً کمزور، ضعیف یعنی چھوٹے بچے، خافو تو ڈریں، علیہم اوپر اپنے، یعنی چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور، یعنی چھوٹے بچے اپنے چھوڑ جائیں۔ تو دوسروں کو ڈرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہو کہیں ہم سے بھی ایسے اگر بچے پیچھے رہ جائیں تو ان کا کیا ہوگا۔ تو کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن یعنی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں پر جیسے بندہ ڈرتا ہے تو دوسرے کے بچوں پر بھی ڈریں، تو ڈریں اوپر اپنے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پر پس ڈرنا چاہیے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا اور کہے، قولاً بات، سدیدہ سیدھی بات، اور کہے بات سیدھی ان سے، یعنی یتیم بچوں سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید یتیم بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگوں کے پیچھے کمزور بچے یعنی چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، ضعیفاً یعنی کمزور، یعنی بچے کمزور ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو وہ جو چھوڑ جاتے ہیں تو دوسرے جو ہے یہ سوچ کر کہ اگر ہم سے اس طرح بچے رہ جائیں اور کوئی اس کے ساتھ برا سلوک کریں تو ہمیں کیسے برا لگے گا، تو یہ سوچ کر ہمیں اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچ کر کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک اگر کریں تو کیسا سلوک ہو جس سے ہمارے دل کو سکون ہو اور ہمیں اچھا لگے، تو اس طرح کا اچھا سلوک اس یتیم بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے جو کسی نے چھوڑے ہوتے ہیں، یعنی جو چھوڑ مرا ہوتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بچوں کا خیال اس طرح رکھے کہ اپنا سوچ کر ڈرے کہ ہمارے پیچھے ہمارے بچوں کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے گا، اگر ہم اس کے ساتھ برا کریں گے، اس کا مال شال چھینیں گے، ان کو برا بلا کہیں گے، تو ہمیں اگر یہ اس طرح ہمارے بچے کے ساتھ کوئی کرے تو کیسا لگے گا ہمیں۔ تو یہ سوچ کر ہمیں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، دوسرے کے بچوں کا جو چھوڑ مرا ہوتا ہے، جو کوئی مر گیا ہوتا ہے اور اس کی اولاد چھوٹی عمر میں رہ گئی ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اسے بری بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ سے ڈر کے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، بری باتوں سے گریز کریں، ان کی اصلاح کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غصہ، کوئی بری بات ایسی کریں جس سے آپ کو فیل ہو کہ میرے بچے سے کوئی ایسے کرے گا تو مجھے کیسے محسوس ہوگا، اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کسی کے
یتیم بچے کے ساتھ سختی سے بات کرنے پر اور اس کا مال کھانے پر اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا ہے مزید پھر کہ پہلے کہا ہے خود پر ڈرو، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھ سے بھی ڈرو اور ان سے اچھا سلوک کرو اور ان کی اصلاح کے لیے جو بات بھی کرنی ہے ان کی اصلاح کے لیے کرو۔ یتیم بچوں کے بڑوں سے سنا ہے اکثر کہ یتیم بچے کے سر پر اگر ہاتھ پھیرو تو اس کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں اور جتنے بالوں پر آپ کا ہاتھ جو ہے پھر گیا ہوتا ہے تو اتنے بالوں جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یتیموں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اب اگلی آیت میں دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یتیموں کے بارے میں کہ ان الذین یأکلون، ان الذین بے شک وہ جو یأکلون کھاتے ہیں، اموالا مال، اموال الیتامى یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلماً ناحق ظلم سے، انما بے شک وہ جو یأکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، فی میننگ میں، بطون پیٹ، ہم اپنے، نارن آگ، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کھا رہی ہیں، بھر رہی ہیں پیٹوں میں، وَسَيَصْلَوْنَ اور عنقریب وہ داخل ہوں گے، اور سا اونلی یہ سین جو ہے سین زبر سا، اس کے میننگ ہے عنقریب، یا کے میننگ ہے وہ، سَيَصْلَوْنَ وہ عنقریب داخل ہوں گے سعیرا آگ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مزید جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ مزید ان پر سخت تاکید کی گئی ہے کہ جو یتیموں کا مال کھائے، اب اگر ان باتوں سے کسی پر اثر نہیں ہوتا تو ادھر پھر مزید اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے پیٹ میں کھانا نہیں بھر رہا، وہ اس میں آگ بھر رہا ہے، جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ جو اگر یتیم پر ظلم کر رہا ہے اور ان کا ناحق مال کھا رہا ہے یا ان کا کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو ان کا جو مال وہ کھا رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے اور عنقریب وہ جہنم میں آگ میں داخل کیا جائے گا، آگ پر دھکیلا جائے گا۔ استغفر اللہ، اللہ بچائے۔ تو یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تاکید کی ہے کہ ان کے لیے ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ والوں کو، ان کے سرپرستوں کو اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک، خوش اسلوبی سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہاں اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بندے بن جائے اور یتیموں کا خیال رکھیں۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری ساری بیماریاں، کمزوریاں، تکالیف، پریشانیاں ختم کر دے، ہم سے دور کر دے اور ہمیں عافیت والے معاملات دے، صحت دے یا اللہ، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ آمین ثم آمین۔